في أحوال اليهود والرد عليهم وفي سيرة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والتسليم. سورة النحل تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال لما ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وإنما أرخص فيه عند الضرورة وفي ذلك توصية لهذه الأمة. اللہ پاک نے جب قرآن پاک میں یہ واضح فرما دیا کہ اللہ نے اپنے بندوں پہ مردار جانور جو خود مر جائے میتا والدم اور اس سے مراد جو ذبح کے وقت گردن سے خون نکلتا ہے دم مسفوح ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت اور ہر چیز وما أهل لغیر اللہ به اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام پہ ذبح کیا جائے ولی کے نام پہ کسی بزرگ کے نام پہ کسی فرشتے کے نام پہ یا بت کے نام پہ. اب اس میں اللہ نے رخصت دی تھی ضرورت کے تابع کہ اگر ہاں کوئی مجبور ہے اس میں اللہ نے اس امت کے لیے وسعت پیدا فرما دی. التی یرید اللہ بها اليسر ولا یرید بها العسر. اللہ پاک حضور کی امت کے لیے آسانی پسند فرماتے ہیں نہ کہ ان کو مشقت میں ڈالتے ہیں. ذکر سبحانہ وتعالی ما کان حرمہ علی اليہود فی شریعتہم قبل ان ينسخا وما كانوا فيه من الآثار والتضييق والاغلال والحرج. اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ یہودیوں نے ان کی شریعت میں جو ان پہ حرام تھا منسوخ ہونے سے پہلے اور وہ جس مشقت میں پڑے ہوئے تھے اور جس قید میں اور یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام. فقال وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل سورة الانعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما. اللہ نے ان پر حرام کر دیا تھا ہر یعنی نخن سے پنجوں سے کھانے والی چیز. اسی طرح گائے بھی اور گوشت بھی ہاں صرف ان کی وہ چربی حلال تھی جو ان کے ساتھ لگی ہوئی ہو. تو یہ بڑی مشقت تھی. وَلِهَذَا قَالَهَا هُنَا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ. ہم نے تو ان کو تنگی نہیں کی انہوں نے خود جرم کیا. اے فِي مَا ضَيَّقْنَا عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. انہوں نے اپنے نفس پہ خود ظلم کیا پھر اس سزا کے مستحق ہو گئے. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. ان کے ظلم کی وجہ سے جو یہودیوں نے ظلم کیا ہے ہم نے ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا. یہ ان کی سزا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے کہ وہ لوگوں کو بھی دین سے روکتے ہیں. ثم اخبر تعالی تکرما وامتنانا فی حق العصاة المؤمنین اے من تاب منہم الیہ تاب علیہ. اب اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندوں میں سے وہ لوگ جو گناہ گار ہیں لیکن گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ کہ جس نے گناہ کیا جہالت سے
ویسے اصولی بات، جو بھی گناہ کرے گا وہ جہلی ہے، کیونکہ اگر علم ہو تو گناہ کیوں کرے؟ اس لیے بعض فرماتے ہیں کل من عصی اللہ، جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے فہو جاہل، وہ جاہل۔ ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا اے اقلعوا عما كانوا فيه من المعاصی واقبلوا على فعل الطاعات، انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد اللہ کی فرما برداری میں لگ گئے۔ ان ربک من بعدها اے تلک الفارۃ والذلہ، اب تیرا رب ان کی اس غلطی کے بعد بخشنے والے بھی ہیں، مہربان بھی ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ہدایت جو ہے نا دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک دو دن قبل پڑھ رہا تھا کہ ملائیشیا میں ایک لڑکی نے لکھا کہ میں وہاں کے جو عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری ہوتے ہیں نا، ان کے گھرانے میں پیدا ہوئی، اور ہمارا گھرانہ جو ہے وہ عیسائیت کے اعتبار سے بڑا مذہبی سمجھا جاتا تھا، اور مجھے بچپن سے ہی یعنی وہ لے جاتے تھے چرچ میں بھی، اپنے ساتھ لے جاتے تھے اتوار کے دن سروس کے لیے، تو میرے دماغ میں بھی وہ باتیں جو تھیں، لیکن مجھے تکلیف ہوتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی بات، بس میں ان کے حکم پر چلی جاتی تھی۔ پھر میں نے سکول میں گئی، جب میں مدرسے میں گئی تو مدرسے میں ہر قسم کی لڑکیاں تھیں، یہودی بھی تھیں، نصرانی بھی تھیں، مسلمان بھی تھیں، ہم بھی ایک دوسرے کی سہیلیاں بن گئے۔ اور جب وہاں تعلیمات ہوتی تھی نا، مسلمانوں کے لیے تعلیمات اسلامیہ الگ تھیں، باقی مذہب کے لیے الگ تھی، تو ہماری ٹیچر جو آ کے ہمیں تعلیمات دیتی تھی نا، ہمیں مجھے اپیل نہیں کرتی تھی اس کی بات، میرا دل کرتا تھا کہ میں مسلمان لڑکیوں کے ساتھ جا کے ان کی تعلیمات کو دیکھوں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ میں بڑی ہوتی گئی، سمجھدار ہوتی گئی، مسلمان سہیلیوں نے مجھے دین سمجھانا شروع کیا، تو اب مجھے سمجھ آیا کہ میں تو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسی دور میں انہوں نے میری شادی بھی کر دی، اور میری شادی بھی اسی قسم کے پادری کے ساتھ ہوئی۔ تو میری شادی پر تمام لڑکیاں آئیں، اور جو میری مسلمان سہیلیاں تھیں نا، انہوں نے ایک باکس میں بند کی ہوئی چیز آ کے پیش کی کہ ہم نے تمہارے لیے شادی کا گفٹ ہے، لیکن اس کو تم تنہائی میں کھولنا اور تنہائی میں دیکھنا، کسی اور کو نہیں دینا۔ کہتی میں سوچا اللہ عالم کیا ہے، کوئی کپڑا ہوگا یا کوئی زیور ہوگا۔ جب میں تنہائی میں آئی، گھر میں نے کھولا تو قرآن شریف تھا، اور قرآن شریف انگریزی ترجمے کے ساتھ تھا۔ میں نے جو ایسے کھولا نا تو فوراً آیت بھی یہی کھلی کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فوراً میرے دماغ نے اپیل کی کہ یہ حق ہے، یہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہو گیا، تو پھر آدم کس کا بیٹا ہے؟ تو یہ چیزیں تو مجھے جب فیملی والے گھر میں نہ ہوتے تو میں قرآن پڑھتی تھی، جتنا مجھے سمجھ آ سکتا تھا آتا رہا۔ آخر انجام یہ ہوا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور پورا خاندان میرے خلاف کھڑا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جائیداد سے محروم کرتے ہیں اور گھر سے بھی محروم کرتے ہیں، جہاں جا رہے نکل جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے مسلمان سہیلیوں نے پناہ دی اور میری بڑی امداد کی اور بڑی مدد کی، اور پھر مسلمان سہیلیوں میں ایک وکیل بھی تھی، ایڈوکیٹ تھی، وہ بیرسٹری کا کورس کر رہی تھی۔ اس نے کہا میں تمہارا کیس لڑوں گی، یہ تمہیں جائیداد سے محروم نہیں کر سکتے، ہر کسی کو مذہب اختیار کرنے کا حق ہے، تم نے کون سا جرم کیا ہے کہ تمہیں جائیداد سے محروم کر دیا جائے؟ تو اس طرح اللہ نے مجھے اسلام نصیب کیا، اور پھر ایک مسلمان عالم سے میری شادی ہو گئی، تو اللہ نے میری دین اور دنیا اور وہ فیصلہ بھی میرے حق میں ہو گیا۔ تو جب اللہ ہدایت دیتے ہیں نا جی، راستے خود بخود کھول دیتے ہیں۔
اور اگر گمراہی مقدر میں ہو تو پھر راستے خود بخود بند ہو جاتے ہیں، پھر کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنۃ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یمدح تعالی عبدہ ورسولہ وخلیلہ ابراہیم علیہ السلام امام الحنفاء ووالد الانبیاء ویبرئہ من المشرکین ومن الیہودیۃ والنصرانیۃ۔ اب اللہ ان آیات میں اپنے رسول، اپنے خلیل حضرت ابراہیم جو موحدین کے امام ہیں اور جو ابو الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، اور نفی کرتے ہیں کہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی ملت پہ ہیں، نہ ابراہیم یہودی نہ نصرانی نہ مشرک، وہ تو پکا موحد امام الموحدین تھے۔ سیدنا ابراہیم کی اتنی بڑی شان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ معراج والی رات جب مجھے اللہ نے معراج کرائی اور میں تقریباً 7ویں آسمان میں پہنچا تو ہر آسمان پہ پیغمبر ملاقات کرتے رہے۔ 7ویں آسمان پہ میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک گھر ہے کعبے کی شکل میں، اور اس کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے ہیں پشت لگا کر، اور ان کی داڑھی مبارک سینے تک ہے، اور فرمایا میں اس کا کیا حلیہ بیان کروں، تم یوں سمجھ لو کہ مجھے دیکھ لو، میری شکل ان سے ملتی ہے۔ تو اب میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا گھر ہے، یہ کون آدمی ہے؟ اسی سے اندازہ لگائے میرے حضرات، بلا وجہ ضد میں آ کر اپنے آپ کو عقیدے خراب نہ کرے۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو حضور جبریل سے پوچھتے۔ حضور کی شان زیادہ ہے کہ جبریل کی شان زیادہ ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ھذا بیت المعمور، یہ کعبہ ہے آسمان میں فرشتوں کا، اور یہ کعبہ بھی عین اس زمین والے کعبے کے اوپر ہے، اگر اللہ چاہے آج اس کو اتارے تو اسی کعبے پہ آگے بیٹھے گا۔ اسی لیے علماء اور فقہاء کہتے ہیں کہ اس کعبے کا حکم جو ہے تحت الثری سے لے کر 7ویں آسمان تک، اس لیے ہم ہوائی جہاز میں ہوتے ہیں۔ یہ تو ہندو کہتے ہیں جی تم بھی پتھر پوجتے ہو، اور یہ پتھر کیسے پوجتے؟ ہم تو اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ تم نے کبھی دیوتا کے اوپر کھڑے ہو کے بھجن گایا ہے؟ اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی چلے جائیں 40,000 قدم اوپر ہوں گے تب بھی کعبے کو رخ کر کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ اس کا حکم جو ہے وہ تو آسمانوں تک ہے، اس سے اونچی تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی نا۔ تو اور میں نے کہا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو کا ابراہیم، آپ کے ابا حضرت ابراہیم ہیں علیہ السلام۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ چونکہ کعبۃ اللہ کی بنا میں ابراہیم کا ہاتھ تھا کہ اس نے اللہ کا کعبہ بنایا تھا، تو اوپر بھی اللہ نے اس کو کعبے کے ساتھ ہی بٹھایا۔ تو میں نے جا کے جب سلام کیا تو انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میں اپنے بیٹے کو اور اللہ کے نبی کو مرحبا کہتا ہوں۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری مخلوق اپنے قبروں سے اٹھے گی اور کسی پر کپڑا نہیں ہوگا، کوئی بھی حفاظن غراتن غررن، اسی لیے تو بی بی عائشہ حیران ہو گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب قبروں سے اٹھیں گے تو حفاظن غراتن، کوئی بدن پہ کپڑا ہی نہیں ہوگا، ننگے کھڑے ہوں گے جیسے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ ادھر مرد ہے ادھر عورت ہے، ادھر مرد ہے ادھر عورت، تو ہم ایک دوسرے کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے بغیر لباس کے؟
میری بیٹی یہ ہے با حیا بی بی صدیقہ، جس کو قیامت کے دن بھی پردے کا فکر ہے کہ اس دن پردے کا کیا ہوگا، ستر کا کیا ہوگا۔ تو حضور پاک نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو، وہ دن وہ گھڑی ایسی ہوگی کہ کسی کو دیکھنے کی توفیق ہو، جن کی آنکھیں پھٹی ہیں پھٹی رہیں گی، جن کی جھکی ہیں جھکی رہیں گی، وہ تو پلک بھی نہیں جھپکا سکیں گے، دیکھیں گے کیا؟ شاخصۃ الابصار ہو۔ اور فرمایا میرے آقا نے کہ سب سے پہلے جنت میں سے حلہ یعنی لباس جنت کا منگا کے سب سے پہلے میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ کی شان تو ان سے زیادہ ہے، آپ سے بھی پہلے فرمایا ہاں مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے میرے ابے کے کپڑے اتارے گئے تھے، آج اللہ بدلہ دیں گے کہ دنیا میں تم نے توحید کے لیے جو قربانی دی تھی، آج ساری دنیا کھڑی ہے، پہلے جنت کا لباس تمہیں ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جس کو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے اس کے لیے امتحان اس پر ڈالا، اس نے ہر امتحان میں پورا ہو کے دکھلا دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب پورا کر دیا اور تم نے اس کی تعبیر پہ عمل بھی کر دیا ہے۔ فرماتے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، امت کا معنی امام، الذی یقتدی بہ جس کی اقتداء کی جائے، والقانت، قانت کا معنی کیا ہے؟ خاشع والمطیع، اللہ کے آگے جھکنے والے، اطاعت کرنے والے۔ اور حنیف کا معنی کیا ہے؟ المنحرف قصد من الشرک الی التوحید، شرک سے منہ موڑ کے توحید کی طرف جانے والا۔ ولہذا قال ولم یک من المشرکین۔ قال سفیان الثوری عن سلمة بن كهيل عن مسلم البتيني عن ابي العابدين انه سأل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن الامة القانت، حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ حضرت امت کا کیا معنی، قانت کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا الامت معلم الخیر، امت کہتی ہیں جو خیر کے تعلیم دینے والے، اور والقانت، والقانت کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنے والے۔ وعن مالک قال قال ابن عمر الامت الذی يعلم الناس دینہم، جو لوگوں کو دین سکھانے والا۔ وقال الاعمش عن یحییٰ بن الجزار ان العبیدین انہ جاء الى عبد اللہ فقال من نسأل اذا لم يسألك، فكان مسعود رقله فقال اخبرني عن الامة۔ انہوں نے کہا حضرت اگر ہم آپ سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں گے؟ عبداللہ بن مسعود کا دل بھی ان کے لیے نرم ہوا۔ انہوں نے کہا حضور یہ بتائیں قرآن میں جو ہے کہ ان ابراہیم کان امتا، ابراہیم امت کے کیا معنی ہے؟ آپ نے امت کا معنی الذی یعلم الناس الخیر، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والے۔ وقال الشعبی حدثنی فروہ بن نوفل الاشجعی قال قال ابن مسعود ان معاذ کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ انہوں نے فرمایا حضرت معاذ بھی جو تھے وہ بھی ایک قسم کے امام بھی تھے اور اللہ کے مطیع بھی تھے۔ فقلت فی نفسی غلط ابو عبد الرحمن وقال انما قال اللہ ان ابراہیم کان امتا، میں نے کہا شاید ان سے غلطی ہوئی ہے، اللہ نے تو یہ لقب حضرت ابراہیم کو دیا ہے۔ فقال تدری ما الامة والقانت؟ قلت اللہ اعلم۔ قال الامة الذی يعلم الخیر والقانت المطیع للہ ورسولہ وکذالک کان معاذ۔ انہوں نے کہا مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، مانے یہ حضرت معاذ بھی اسی طرح سے تعلیم دینے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ وقد روی من غیر وجہ ابن مسعود اخرج ابن جریر وقال جاء امتا وحدہ، اکیلا ہی امت ہے چونکہ اور کوئی مسلمان ہی نہیں تھا۔ فرمایا اس کے بعد والقانت المطیع وقال مجاہد کان ابراہیم امتا مومنا وحدہ والناس کلہم ذاک کفار، چونکہ اس وقت صرف ابراہیم ہی مومن تھے، باقی تو سب کافر تھے، ماں باپ بھی کافر تھے، سب دشمن تھے۔ والقانت وقال قتادہ کان امام ہدن، وہ بلکہ امام تھے ہدایت دینے والے۔ والقانت للہ شاکرا لانعمہ،
اے قائمن یشکر نعم اللہ علیہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے، جیسے فرمایا ابراہیم الذی وفا، اے کام جمیع ما امرہ اللہ تعالی، حضرت ابراہیم نے پورا حق نبھایا جو اللہ نے حکم دیا۔ اجتباہ، اختارہ واصطفاہ، اللہ نے ان کو چن لیا، اللہ چن دیتی ہے نا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو دین کی سمجھ، ہم جانتے تھے کہ وہ اس مقام کا، ثم قال وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور ہم نے اس کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی، یعنی ہوا عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا شرع مرضی، کہ اللہ کی عبادت کرے جس کا کوئی شریک نہیں، لیکن عبادت بھی وہ ہو جو شریعت کے مطابق ہو، اپنی طرف سے عبادت نہ ہو کہ کبھی میلاد بنا رہے ہیں، کبھی صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی بیٹھے ہیں، یہ تو اپنی عبادت ہوئی نہ اللہ کا حکم نہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَيَجْعَلُنَا خَيْرَ الدُّنْيَا مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ الْمُؤْمِنُ إِلَيْهِ فِي إِكْمَالِ حَيَاتِهِ الطَّيِّبَةِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دنیا کے اندر بھی بھلائیاں دی، ہر چیز دی۔ وَقَوْلُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ نے حکم دیا میرے مدنی آپ بھی حضرت ابراہیم کی ملت پہ چلیں، اے من کمالہ و عظمتہ وسیع توحیدہ و طریقہ، یعنی ان کی کمال، ان کی عظمت اور ان کے صحیح عقیدے کا یہ مقام ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو بھی فرما رہے ہیں کہ اتبع ملت ابراہیم حنیفا، انا اوحینا الیک یا خاتم الرسل و سید الانبیاء ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کقولہ فی سورۃ الانعام قل اننی ہدانی ربی علی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ثم قال تعالی منکرا اليہود انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ لا شک ان اللہ تعالی شرع فی کل ملت یوما من الاسبوع یجتمع الناس فیہ للعبادۃ، اللہ نے ہر زمانے میں ہر شریعت میں ایک دن رکھا تھا جس دن لوگ اکٹھے ہو کے عبادت کریں۔ فشرعت لہذه الامت یوم الجمعہ، اللہ نے حضور کی امت کے لیے جمعہ کا دن اختیار فرمایا، لأنہ اليوم السادس، یہ چھٹا دن ہے، الذي اکمل اللہ فی الخلق واجتمعت فی وتمت النعمت العبادی، جس میں اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کر کے سب، یعنی آخری پیدائش جو ہے وہ حضرت آدم کی ہے۔ وَيُقَالُ إِنَّ اللَّهَ شَرَعَ ذَلِكَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُوسَىٰ بَعْدَ عنْهُ، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمعہ کا فرمایا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا، فاختاروا السبت، انہوں نے سبت کو چن لیا، لأن اليوم الذي لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات الذي كان خلقها يوم الجمعہ، انہوں نے کہا جی دیکھیں نا کہ اللہ نے سب چیزیں جمعہ کو پیدا کر دی، تو ہفتے والے دن تو اللہ نے بھی حرام کیا نا، فارغ ہو گئے، تو لہذا ہم ہفتے والے دن کیوں نہ اختیار کریں، نعوذ باللہ۔ وقتار اس کے بعد فَأَلْزَمَهُمْ تَعَالَى بِهِ فِي شَرِيعَةِ التَّوْرَاةِ وَالصَّابِرِينَ السَّقُوا بِهِ حَافَظُوا عَلَيْهِ مَامْرِهِ إِيَّاهُمْ بِمُطَابَقَةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا بَعَثَهُ أَخْذَ مَوَاثِيقَ وَعُهُودًا عَلَىٰ ذَلِكَ، اللہ نے ان کو حکم دیا بھی تورات پہ جمے رہو، اور جب حضور کا زمانہ آ جائے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا، پھر ان کی اتباع کرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ اسی طرح فرمایا انما جعل السبت الذی اختلفوا فیہ، یعنی اتبعوہ وترکوا الجمعۃ، جمعہ کا دن چھوڑ دیا۔ ثم انہم لم یزالوا متمسکین بہ حتی بعث اللہ عیسیٰ ابن مریم، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے بعد آئے، فقال انہ حولہم الی یوم الاحد، ان کے زمانے میں آگے بڑھ یوم الاحد یعنی اتوار کا دن ہو گیا۔ فقال انہم لن یترکوا شریعۃ التوراۃ الا وان نسخ من بعد احکامها وانہ لم یزالوا محافظین السبت حتی رفع، وہ تورات کے احکام پہ چلتے رہے لیکن جو اللہ نے منسوخ کر دی وہ الگ بات ہے۔ وَإِنَّ النَّصَارَىٰ بَعْدَهُ فِي زَمَنِ قسطنطین هُمُ الَّذِينَ تَحَوَّلُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْأَحَدِ، کہتے ہیں کہ قسطنطین کے زمانے میں یہ جو نصارہ تھے نا، انہوں نے یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ دن قبول نہیں کیا، سبت کا احد بنا دیا۔ وَتَحَوَّلُوا إِلَىٰ الصَّلَاةِ شَرْقًا عَنِ الصَّخْرَةِ، اور انہوں نے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے بجائے بھی مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے، تو ان کی مخالفت میں آ کر
فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرزاق بن معمر حمام نبی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ کہ ہم سب سے بعد میں آنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے قیامت کے دن بعد ان اوتر کتاب قبلنا، یہ الگ بات ہے کہ ہم سے پہلے ان کو کتاب ملی ہے. ثم هذا يوم فضل الله وفضله فيه، اللہ نے ان کے لیے جمعہ کا حکم کیا لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فہدان اللہ له، اللہ نے ہمیں ہدایت کی اور میری امت نے جمعہ کا دن قبول کیا. فالناس لنا فيه تبنب، دیکھیں تو لوگ اب ہمارے پیچھے ہو گئے. الیہود غدن، کہ یہودی جو ہے وہ ہفتے کو، والنصارى بعد غدن، بعد غدن کوئی اتوار کو ہوں گے. لفظ البخاری و نبی حریرہ وحذیفہ رضی اللہ عنہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے ان کو اللہ نے خود ہی معلوم کر دیا کہ وہ جمعہ کو اختیار ہی نہیں کر سکے. فکان الیہود یوم السبت وکان النصارى یوم الاحد فجاء اللہ بنا فهدانا اللہ لیوم الجمعہ فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تقولون يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، ہم قیامت میں بھی ان سے آگے ہوں گے، سب سے بعد میں آئے ہیں دنیا میں، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں میری امت کو بھیجیں گے. والمقضی بینہم قبل الخلائق، اور میری امت کا حساب بھی ساری مخلوق سے پہلے ہوگا تو اللہ بعد میں آنے والوں کے. تو اسی لیے اللہ نے ہمیں جمعہ میں بھی اور اللہ نے ہر مقام میں بھی فضیلت بخشی ہے کہ ہم آخر میں آئے لیکن سب سے اللہ نے ہمیں آگے کر دیا. واللہ اعلم.